اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں مسئلہ نمبر 5 کی وضاحت ہوئی تھی، مسئلہ نمبر 4 کی وضاحت ہوئی تھی کہ ایمان بالجبت و طاغوت سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ غیر اللہ کی عبادت سے رضامند تھے، جبکہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، باوجود ان کے اس رضامندی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ کہا کہ وہ جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ چلیے اس کے آگے کا مسئلہ پڑھیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5، اس سے یہود کی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ اپنے کفر سے واقف کفار اہل ایمان سے زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ پھر سے پڑھیے۔ اس سے یہود کی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے کفر سے واقف کفار اہل ایمان سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہود کی یہ بات یہود نے کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر زمانے میں اہل ضلال جو ہوتے ہیں، گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ نیک لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہے نا؟ جب تک وہ نیک لوگوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہیں کریں گے، ان کے خلاف غلط باتوں کو نہیں پھیلائیں گے، تب تک وہ اپنی لابی لوگوں کے اندر نہیں فٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ طریقہ سب سے پہلے جس نے اختیار کیا وہ یہود ہے۔ اب غور کیجئے، وہ اہل کتاب تھے، مشرکین کو کچھ نہیں معلوم تھا، مکہ والوں کو۔ یہ لوگ گئے کہ بھائی آپ اہل کتاب ہو، آپ کے پاس کتاب کا علم ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ دین کے اعتبار سے ہم لوگ زیادہ صحیح دین کے اوپر ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صحیح دین کے اوپر ہیں۔ تو یہود کو کیا چاہیے تھا؟ کم سے کم اتنا تو کرتے کہ آسمانی شریعت کے ماننے والے وہ بھی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانی شریعت کے دعوے دار تھے، تو کم سے کم اس ناحیے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے۔ مشرکین سے تو کوئی معاملہ نہیں تھا ان کا، باوجود اس کے دشمنی دیکھیے آدمی کے دل میں کس طرح سے ہوتی ہے۔ کہا مومنوں کو کہ مومن جو ہیں وہ تم سے اچھے نہیں ہیں، تم لوگ مومنوں سے اچھے راستے کے اوپر ہو۔ ہر زمانے میں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے لوگ حق بات بتانے والوں کے خلاف لوگوں کو، عوام الناس کو ایسے ہی بھڑکاتے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تاکہ لوگ اس کی باتیں نہ سنیں، اور جب اس کی باتیں نہ سنیں گے تو وہ اپنی لابی کو ان کے دماغ میں فٹ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہونا پسند کریں گے لیکن وہابی ہونا پسند نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ جی بتائیے، یہ کوئی بات ہوئی؟ لیکن آدمی دشمنی میں، بغض میں، عداوت میں
اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ چلن، یہ طریقہ کن کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ وہ ایسا کر کے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں تاکہ اپنی بات لوگوں کے درمیان پھیلا سکیں۔ چلیے 6 ایک اہم مسئلہ جو اس باب کا مقصود و عنوان ہے، یہ ہے کہ اہل حق کی ایک جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا بیان موجود ہے۔ اللہ کا ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر قائم رہے گا جی، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا والے ہی کیوں نہ ہو، اس کو پراجت نہیں کر سکیں گے، اس کو ہرا نہیں سکیں گے، پریشان کریں گے، تکلیف کے اندر، مصیبتوں کے اندر گرفتار کریں گے۔ حق ہمیشہ امتحان سے گزرتا ہے، اور امتحان سے گزر کر کے ہی اہل حق کامیاب ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر۔ تو مصیبت اور پریشانی ہو سکتا ہے ان کو لاحق ہو، لیکن ان کو ہرا دیں اور پورے طور پہ ان کو دنیا سے ختم کر دیں، ایسا کبھی بھی واقع ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ چلیں 7 اس امت کے بہت سے گروہ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ اس امت کے بہت سارے گروہ کیا ہوں گے؟ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، اور یہی تو باب تھا، ہے نا؟ یہی باب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تعبد فئام من امتی الاوثان، میری امت کی جماعتیں، صرف جماعت نہیں، کئی جماعتیں یہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہوں گی۔ چلیے تعجب تو اس بات پر ہے کہ مختار ثقفی جیسا کہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، حالانکہ وہ تو توحید اور رسالت کا اعتراف اور اس امت کے فرد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ بھی مانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق اور قرآن مجید سچی کتاب ہے، اور اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کی باتوں میں اس قدر واضح تضاد کے باوجود لوگ اس کی تصدیق کرتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ظاہر ہوا، اور بہت سے گروہوں نے اس کی پیروی کی۔ بالکل، اللہ اکبر۔ اب اس بات کا اندازہ لگائیے، علم جس وقت بالکل تازہ تھا، شریعت، دین، اسلام ایک دم نیا تھا، صحابہ کرام کا آخری دور تھا، اس وقت یہ آدمی مختار ابن عبید الثقفی پہلے تو یہ کہتا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، آپ کو یا خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بتاتا تھا، آپ کو نبی مانتا تھا، اور پھر اچانک اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا صحابہ کرام کے آخری زمانے میں، جبکہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید حق ہے، لیکن وہ کیا گمان کرتا تھا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جبکہ قرآن مجید اس کی تکذیب کرتی تھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکذیب کرتی تھی، اس لیے کہ قرآن میں اور سنت میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا۔ باوجود اس کے باوجود اس کے بہت سارے لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، حدیث رسول کو پڑھنے والے تھے، اس کی اتباع اور پیروی کرنے لگے، اس کے اوپر ایمان لانے لگے، اور اس کو حق ماننے لگے۔ یہ کتنا بڑا تضاد تھا دیکھیے۔ اور اسی کو ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ کوئی بھی آدمی کسی دور میں بھی کھڑے ہو کر کے دعویٰ کرے تو یہ امت اس طرح سے ہے کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اس کے فالوورز کچھ نہ کچھ ہو ہی جائیں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، ابھی تازہ بات ہے، وہ زندہ ہے خود، شکیل، سنیں جی آپ لوگ؟ شکیل نام کا ایک شخص تھا بہار کا، حیدرآباد کے کسی علاقے میں جا کر کے نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، سنے آپ لوگ؟ نہیں سنے؟ جی سر، جی ہاں، اس کے بھی فالوورز ہو گئے، ماننے والے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔
چلیں. 9 یہ بشارت بھی ہے کہ امت محمدیہ کلی طور پر ختم نہیں ہوگی جیسا کہ سابقہ زمانوں میں ہوتا رہا ہے، بلکہ ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی. ہاں جی، اس سے پہلے والا جو مسئلہ پڑھے اس سے کیا پتا چلا؟ باب سے کیا مناسبت ہے؟ اس کی مناسبت یہ ہے کہ میری امت کفر بھی کرے گی، مرتد بھی ہوگی. کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت معصوم ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کفر نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا امت اجابت میں. تو کہا امت اجابت ہی میں ایسے لوگ صحابہ کرام کے آخری دور میں پیدا ہوئے جنہوں نے مختار ابن عبید الثقفی کے باتوں کو قبول کر لیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس امت میں کفر بھی ہوگا اور اس امت کے بعض لوگ شرک کے اندر بھی مبتلا ہوں گے، بعض لوگ مرتد بھی ہوں گے. چلیے. 9 یہ بشارت بھی ہے کہ امت محمدیہ کلی طور پر ختم نہیں ہوگی جیسا کہ سابقہ زمانوں میں ہوتا رہا ہے، بلکہ ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی. بالکل، سابقہ جماعتوں کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا عذاب کے ذریعے سے یا انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے. حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھیے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مامون اور محفوظ کیا ہے کہ ساری کی ساری امت آپ کی ہلاک نہیں ہوگی، اور ساری کی ساری امت حق بات سے یعنی دل برداشتہ نہیں ہوگی، دستبردار نہیں ہوگی، بلکہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی اور مخالفت کرنے والے لوگوں کی مخالفت اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑے گی. یہ باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں. چلیے. 10 اہل حق کی ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو چھوڑ جانے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. بالکل، اہل حق کی مخالفت کرنے والے، ان سے چھوڑ کر کے اپنا راستہ الگ کر لینے والے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، اگرچہ وہ تعداد میں اہل حق سے کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر سارے لوگ اکٹھا ہو جائے تب بھی ان کا اگر کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتے جو گروہ حق کے اوپر ہو. چلیے. 11 اہل حق کا وجود قیامت تک رہے گا. بالکل، قیامت تک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یاتیہ امر اللہ، اور قرب قیامت سے قریب جب یمن سے ہوا نکلے گی، ہے نا، ریشم سے زیادہ نرم نازک ہوا، جو جس مومن کو لگے گی وہ مومن انتقال کر جائے گا، اور اس وقت یہ ختم ہو جانے کے بعد دنیا میں نہایت بدترین اور برے لوگ باقی ہوں گے جن کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرے گا. چلیے. 12 مذکورہ بالا حدیث میں مندرجہ ذیل عظیم نشانیاں ہیں. ایک، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ دیے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، بخلاف شمال و جنوب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر ہی نہیں یعنی نبی صلی اللہ فرمایا. علیہ وسلم نے کہا فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، اب میں نے زمین کے مشرقی حصے کو بھی دیکھا، مغربی حصے کو بھی دیکھا. تو ہم نے بتایا تھا درس میں آپ کو کہ اسلام جو پھیلا وہ مشرق کے جانب پھیلا، مغرب کے جانب پھیلا، شمال اور جنوب کے جانب اتنا نہیں پھیلا جتنا مشرق و مغرب کے جانب پھیلا ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. چلیے اس کے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر دینا کہ امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 دعائیں قبول ہو گئی ہیں. بالکل. اور یہ فرمانا کہ آپ کی تیسری دعا قبول نہیں ہوئی. ہاں، تیسری دعا کون سی تھی؟ کہ اللہ رب العالمین میرے امت کو ایک بارگی ہلاک مت کرنا. تو یہ دعا قبول تو ہوئی لیکن جزوی طور پر قبول ہوئی. کیا ہوئی؟ یہ ہوئی کہ اگر آپ کی امت کے اوپر ایک بار تو امت ہلاک نہیں ہوگی، لیکن آپ کی امت میں اگر ایک مرتبہ تلوار سے میان سے تلوار نکل گیا تو پھر تلوار واپس دوبارہ میان میں لوٹ کر نہیں جائے گی. لڑائی ہوتی رہے گی،
آپس میں حق تھا، یقتل بعضهم بعضا، امت کے بعض لوگ بعض کو قتل کریں گے، بعض لوگ بعض کو قیدی بنائیں گے، یہ معاملہ چلتا رہے گا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ ہاں کبھی اختلاف میں کمی واقع ہو جائے، کبھی زیادہ ہو جائے، اور اختلاف اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو توحید کی دعوت کو عام کرنا پڑے گا، سنت کی دعوت کو عام کرنا پڑے گا، بدعت سے لوگوں کو ڈرانا پڑے گا، بدعت کو ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ چلیے آپ کا یہ خبر دینا کہ میری امت میں اگر تلوار چل نکلی تو قیامت تک نہ رکے گی۔ چلیے سب پہ آپ کا بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ آپ کا یہ خبر دینا کہ اس امت میں نبوت کے دعوے دار جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ بالکل، جھوٹے نبی کہا کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، تو کیا جی ان کی تعداد صرف 30 کے اوپر رہے گی؟ نہیں، ہاں 30 سے زیادہ ہوگی، لیکن 30 جو ہوں گے یہ بڑے سرغنہ ہوں گے، ان کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے 30 کے، لیکن 30 نہیں، 30 سے کئی زیادہ ہوں گے۔ چلیے آپ کا قیامت تک طائفہ منصورہ کے موجود رہنے کی خبر دینا اور یہ تمام امور حرف بحرف آپ کی پیشن گوئی کے مطابق پورے ہوئے، حالانکہ عقلی طور پر ان تمام امور کا وقوع پذیر ہونا بہت مشکل اور بعید ہے۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے خبر دیا تھا ویسے ہی ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے مطابق آج باتیں حرف بحرف ثابت ہو رہی ہیں۔ چلیے 13 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے صرف گمراہ پیشواؤں سے خطرہ محسوس کیا۔ بتائیے، امت کے اوپر آپ نے بھوک مری کا خوف نہیں کھایا، اس بات کا خوف نہیں کھایا کہ تم کو کھانا پینا نہیں ملے گا، مر جاؤ گے، اس بات کا خوف کھایا کہ تمہارے یہاں گمراہ ائمہ پیدا ہوں گے، گمراہ پیشوا ہوں گے، تمہارے جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہوں گے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہوں گے، اور تم ان کی گمراہی میں ان کی پیروی کرو گے، وہ خود ہلاک ہوں گے، تم کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ انما اخاف علیکم الائمۃ المضلین، آپ نے کہا کہ میں ان ائمہ مضلین علماء سو کا تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں، اور ہم نے ائمہ سے کہا تھا کہ ائمہ سے مراد علماء بھی ہیں اور ائمہ سے مراد حکام اور بادشاہ بھی ہیں، یہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں۔ چلیے 14 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اوثان بت پرستی کے معنی و مفہوم کی وضاحت فرمائی ہے۔ بالکل، اور یہ بتایا کہ غیر اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ سب کے سب کیا ہے؟ اوثان کے اندر داخل ہے، اگرچہ وہ صنم ہو یا کوئی قبر ہو یا کوئی درخت ہو یا سورج ہو یا چاند ہو یا گائے ہو یا کوئی اور چیز ہو، کسی کی بھی عبادت اگر آدمی کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ تو وہ سب کے سب وثن کے اندر ہے۔ ایک قاعدہ یاد کر لیجئے، کل ما عبد من دون اللہ فہو وثن، کہیے گا ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ وثن ہے، اور وثن کے معنی بت، وثن کے معنی بت، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ وثن ہے۔ چلیے باب 24 جادو کا بیان۔ یہاں سے یہ کتاب جو ہے نا جی، یہ نصف اس کا مکمل ہوتا ہے جادو کا بیان سے۔ چلیں ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اور وہ خوب جانتے تھے کہ اسے حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیے یہ نہایت ہی اہم باب ہے جی، جادو کا جو بیان، اور اس میں بہت سارے لوگ جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بھی مبتلا ہیں، ہے نا؟ اور یہ جادو جو ہے اب تک جو بتا رہے تھے وہ عبادت میں شرک کے اقسام کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے واضح کر رہے تھے، اب اعمال کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو توحید کے منافی ہیں، توحید کے خلاف ہیں، ان عملوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات، ایک ضرورت ہم نے محسوس کی جو آپ کے سامنے ہم بتا دیں کہ دیکھیے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے،
تو اس کا جو مطلب ہے، مقصد ہے اصل، وہ یہ ہے کہ ہم علم نافع حاصل کریں، اور ہم اسی لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم نافع سے نوازے، کیونکہ علم نافع وہ خزانہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دعا میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بعلم ینفع، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھ کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو علم عطا فرما، اور ایسا علم عطا فرما جو فائدہ پہنچانے والا ہو، اور میرے علم کے اندر زیادتی فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم نافع کہتے کس کو ہیں؟ ہاں جی، کوئی بتا سکتا ہے کس کو کہتے ہیں علم نافع؟ شریعت کے علم۔ صرف علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جس میں 4 صفتیں پائی جائیں، ہے نا، 4 صفتیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی صفت کہ علم جو ہے وہ حق ہو، علم حق ہو۔ باطل کا علم بھی ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن علم نافع ہونے کے لیے کسی بھی علم کو اس میں 4 صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 پہ وہ علم حق ہو، دوسرے نمبر پہ اس کا طلب کرنے والا شخص اخلاص کے ساتھ طلب کر رہا ہو، اور جو علم سکھا رہا ہو اس کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے، یعنی طالب اور مطلوب دونوں کے اندر، عالم اور معلم، عالم اور طالب، معلم اور طالب، دونوں کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے چاہے دونوں میں سے ایک طرف سے، تب بھی وہ علم کا فائدہ نہیں ہوگا پورے طور پر۔ اور تیسری صفت ہے کہ وہ علم جو ہے نا وہ فائدہ مند ہو، ثمر دے، وہ علم فائدہ دے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے آدمی اپنے نفس کا، اپنے دل کا تزکیہ کرے، دل کی اور نفس کی صفائی کرے اس علم کے ذریعے سے۔ اس علم کو کیا کہیں گے؟ علم نافع۔ اس علم کو کہیں گے علم نافع۔ پہلی شرط جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ علم جو ہے وہ حق ہو، تو علم حق کب ہوگا جی؟ اللہ اس کے رسول کی طرف سے، ہاں، جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو، یعنی وہ علم جو کتاب و سنت سے مستنبت اور کشید کیا گیا ہو، وہ علم حق ہے نا، وہ علم حق ہے۔ کیونکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ اولو العرفان، علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، علم وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا، اور علم وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب فضل ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب فضل ہے۔ گفتگو آدمی کر رہا ہے، خوب اچھی طریقے سے بنا کر کے سنوار کر کے باتوں کو پیش کر رہا ہے، وہ علم نہیں ہے۔ آدمی اپنی عقل سے باتوں کو ثابت کر رہا ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ دوسری صفت کیا ہوا کہ علم کا طلب کرنے والا مخلص ہو، اور جو علم سکھا رہا ہے اس کے اندر بھی مخلص ہو۔ اس لیے کہ کوئی خیر نہیں ہے اگر کوئی بھی عمل انسان کا اخلاص سے خالی ہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اخلاص سے خالی عمل کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، اور جب تک اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے عمل نہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی آدمی جو کسی اور مقصد کے لیے علم دے رہا ہے یا علم لے رہا ہے تو اس کو اس سے خوف کھانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، کہ جو آدمی ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی چاہیے،
لا यतअल्लमहु इल्ला लियुसीबहु अर्दम मिन दुनिया, अगर वो दुनिया हासिल करने के लिए उस इल्म को हासिल करता है तो लम यजिद अरफल जन्नत यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उस शख्स को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू तक भी उसको नहीं मिलेगी अगर वो दुनिया के लिए, दुनिया कमाने के लिए इल्म को हासिल कर रहा है। तो अब उसके बाद आइए तीसरी सिफत हमने कहा कि इल्म समर आवर हो, फायदा देने वाला हो। क्यों? कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म के मुतालिक पूछेगा कि जो इल्म हमने तुमको दिया था उसके मुताबिक तुमने कितना अमल किया, और अगर आदमी अमल नहीं किया है, इल्म का समरा क्या है जी? इल्म का समरा अमल है। अगर वो अमल नहीं कर रहा है तो समझिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो आदमी कामयाब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की यहाँ वो आदमी खाइबो खासिर होगा जो इल्म के बावजूद उसके मुताबिक अमल नहीं करता है। और हमने चौथी सिफत ये बताई कि इल्म वो है जिसके जरिए से आदमी अपने दिल की और अपने नफ्स का तज़किया करे। इल्म हासिल करने के बाद जरूरी है कि आदमी के दिल में उस इल्म का असर हो, उसका दिल गुनाहों से पाक हो, और वो आदमी दुनिया के मफासिद को, दुनिया के बुराइयों को समझे और अपने दिल के अंदर इल्म के नेकियों को, उसके खैरात को, उसके बरक़ात को दाखिल करे, और इल्म का सीखने वाला आदमी मुतअद्दिब हो, साहिब अदब हो और अच्छा अखलाक वाला हो। ये जरूरी है। चूंकि अब जो अबवाब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस अबवाब का ताल्लुक अमल से है, तो एक मरतबा तज़कीर कर देना मैंने मुनासिब और ज़रूरी समझा, इसलिए ये बातें आपके सामने हमने रखी हैं। क्योंकि आखिरी ज़माने में उम्मत दो बुराइयों के अंदर मुब्तला होगी, है ना जी। एक गिरोह ऐसा होगा जो इल्म को सही तरीके से हासिल ही नहीं करेगी, बल्कि इल्म को हासिल करेगी अपने मर्जी के मुताबिक, जो चीज़ उसको पसंद आए वही सीखेगी, अक्ल की घोड़े दौड़ा करके इल्म सीखेगी, सही और बातिल के दरमियान कोई तमीज़ नहीं होगा, सुन्नत और बिदात के दरमियान तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। और ये वो लोग होंगे जो उम्मत के साथ गिश करने वाले और धोखा करने वाले लोग होंगे। एक गिरोह तो ये हुआ, और ये लोग कभी भी उम्मत को खैर की तरफ और भलाई की तरफ लेकर के नहीं जा सकते हैं। और दूसरा गिरोह ये होगा जो इल्म तो हासिल करेगा लेकिन उसको अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करने वाला नहीं होगा, बल्कि इल्म से इस्लाह कम करेगा और इफसाद और फसाद ज्यादा करेगा। इस बाब में वो आदमी तौफीक वाला है जो इल्म को हासिल करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुल्तजिम और चिमटा हुआ रहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म और फरमुदात हैं उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर नाफिज करे। अब ये किताब जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं ये निहायत फायदेमंद किताब इस तरह से है कि इसमें हर तरह की बातों को मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैह ने जोड़ दिया है और उसको बयान करने की कोशिश की है। देखिए, अब बज़ाहिर जादू का कोई ताल्लुक तौहीद से नहीं मालूम होता है, लेकिन आप इस बाब को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे वजाहत होगी और बातें आपको समझ में आएंगी कि किस तरह से जादू तौहीद के अंदर नुकसान पहुंचाने वाला है। जब शेख रहमतुल्लाहि अलैह इबादतों के अंदर शिर्क के बयान से फारिग हो गए, जो मुसलमानों के दरमियान कसरत से वाक़ई होता है और दुनिया के बहुत सारे लोग उसको करते हैं और उसको जानते नहीं है कि ऐसा करना हराम है। हराम तो छोड़िए, मतलब हराम तक नहीं जानते हैं तो शिर्क कैसे जानेंगे वो। तो शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने दलाइल के जरिए से शिर्क की वजाहत की और शिर्क से हमको और आपको डराया और मना फरमा दिया, पूरे तौर पे बातों को वाज़े कर दिया। तो अब उसके बाद यहाँ पे जादू का जिक्र शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने किया ताकि ये जादू में वाक़ई होने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो जादू के अंदर वाक़ई होते हैं। बल्कि जी अपने उस्ताद से हमने ये सुना और ये कई मरतबा हमने बयान किया है कि बीमारी जो आम होती जा रही है आजकल समाज में, मुआशरे में, पहले आदमी इक्का दुक्का किसी को सुनता था कि आदमी फलाने को कैंसर है, फलाने को कैंसर है। अब हर गली गली में, कूचे में, मोहल्ले में मरीज इसका दिखता है ना। तो कहते हैं कि अक्सर जो सबब होता है जी उसका,
اکثر سبب جو اس کا ہوتا ہے وہ یہی جادو ہوتا ہے اکثر، کیونکہ ایسا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مرض کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو جب دم کیا گیا اور جادو ان سے ختم کیا گیا تو وہ بیماری اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے دور ہو گئی۔ ہم نے خود سنا ہے مسجد نبوی کے اندر ہمارے استاد تذکرہ کر رہے تھے کہ مستشفیٰ ملک فہد مدینے میں ایک ہاسپٹل ہے، کہ وہاں ایک مریض لایا گیا، اس کے آنکھ میں کینسر تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ باہر آ چکی تھی، لٹک گئی تھی۔ کہا یہ گئے جا کر کے دم کرتے رہے، الحمدللہ اس کی آنکھ اپنی جگہ پر آ بھی گئی اور وہ آدمی صحیح بھی ہو گیا۔ بعد میں جب ٹیسٹ کرایا گیا تو پتا چلا کہ نہیں، اس کو تو کوئی ویسی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان جیسے شرور سے، ان جیسے فتنوں سے اور ایسی مصیبتوں سے ہم کو اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم لوگ جادو کے بیان کو پڑھیں گے، اور یہ نہایت اہم باب ہے، اس لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ باب نئے سرے سے ایک نئے درس میں ہم شروع کریں۔ اس وجہ سے ہم چند تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کر کے آج کے وقت کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اب انشاءاللہ العزیز کل سے باب السحر ہم لوگ نئے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ